محترم آصف فاروقی صاحب اپنے کو مہمان بارہ بنکی میں قطعی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوگ مہمان نہیں بلکہ ایک سرپرست کی حیثیت سے ان کو چاہتے ہیں اور ان کو مدعو کرتے ہیں، اور یہ ان کی محبت ہے کہ جب بھی ہم لوگ گزارش کرتے ہیں ہم لوگوں کی گزارش کو وہ قبول کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں، ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ شروع میں بہت ہی بہترین نظم پیش کی، لیکن روایت کے مطابق چونکہ غزل کا یہ مشاعرہ ہے، شروع میں آپ نے نظم پڑھی، چاہے 2 ہی 4 شعر آپ پیش کریں، اس لیے میں تمام دوستوں کی طرف سے آپ کی خدمت عالیہ میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ اس کے بعد میں محترم ناز پرتاپ گڑھی صاحب پیش کریں گے اور پھر صدر عالی وقار جناب رہبر تابانی صاحب۔ حضرات، میں نے آج یہ طے کیا تھا کہ نظم کے بعد اب کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، جو مقصد تھا میرا وہ پورا ہو گیا تھا۔ تو صغیر نوری صاحب، جی عنایت، یہ آپ کو پرچہ بھیجنے والی بہت سی شخصیتیں ہیں، کیا چکر کیا ہے یہ؟ کچھ مجھے کوئی کسی نے پرچہ نہیں بھیجا آج تک۔ پرچہ ہر ہاتھ کیا کیا جائے، آتا ہی نہیں یار، کیا چلیے صاحب، تو پھر سر تسلیم خم ہے۔ دیکھو کیا لکھا، صدر محترم اور ناز صاحب کو اپنا کلام پڑھنا، میں چاہتا تھا کہ یہ دونوں حضرات پڑھتے، لیکن میں اس عمر میں آنے کے بعد کچھ جیسے وہ ہوتا ہے نا چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپھڑاتا ہے، تو وہ کچھ کیفیت میری بھی ہے آج کل، پتہ نہیں کیوں رومان سوار ہو رہا ہے میرے اوپر۔ تو ایک نظم سناتا ہوں آپ کو۔ طارق جیلانی صاحب کہاں یار، اور لوگ کہاں چلے گئے سب؟ کیا کھانے پہ سب لوگوں کو نہیں بلایا آپ نے؟ نہیں کھانا بھی شروع نہیں ہوا ہے۔ ایک نظم سنیے صاحب، طارق بھائی، اس کا عنوان ہے ایک نظم تمہارے نام۔ چھوٹی سی نظم ہے اور کوئی سلیقہ نہیں ہے اس نظم میں، بس یہ ہے کہ ایک نظم ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ تمہارے حسن پر ایک نظم لکھنا چاہتا ہوں میں، تمہارے حسن پہ ایک نظم لکھنا چاہتا ہوں تمہارے حسن پر ایک نظم لکھنا چاہتا ہوں میں، مگر الفاظ ملتے ہی نہیں ہیں ساتھ دینے کو۔ تم ایسا پیکرے رانائی ہو جس کے تصور سے میرے احساس میں جیسے چراغاں ہونے لگتا ہے۔ تم ایسا پیکرے رانائی ہو جس کے تصور سے میرے احساس میں جیسے چراغاں ہونے لگتا ہے، میرے قلب و نگاہ و دل میں ایک ہیجان ہوتا ہے، کوئی طوفان ہوتا ہے، کوئی طوفان ہوتا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ جسے قابو میں کرنا امتحان سے کم نہیں ہوتا مگر کچھ غم نہیں ہوتا، جسے قابو میں کرنا امتحان سے کم نہیں ہوتا مگر کچھ غم نہیں ہوتا، کہ تخلیقی مراحل میں تو یہ سب ہوتا رہتا ہے، کہ تخلیقی مراحل میں تو یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ بہت سے لفظ اپنے گونگے پن پر خودکشی کر کے نہ جانے کون سے دریا میں جا کر ڈوب جاتے ہیں، بہت سے لفظ میرا ساتھ دینے پر ہیں آمادہ، مگر وہ سب تمہارے حسن کے آگے تو مٹی ہیں۔ تمہارا ذکر اور تعریف ان کے بس سے باہر ہے، تمہارا ذکر اور تعریف ان کے بس کے باہر ہے، مگر میں ہوں کہ روز و شب اسی الجھن کا قیدی ہوں، مگر میں ہوں کہ روز و شب اسی الجھن کا قیدی ہوں۔ کسی صورت میں اپنے خواب کی تعبیر لے آؤں کہ لفظوں میں تمہارے حسن کی تصویر لے آؤں۔ اگر تم نے میری یہ الجھنیں محسوس کی ہوتی تو شاید میرے جذبوں کو تمہاری بھی مدد ملتی، اگر تم نے میری یہ الجھنیں محسوس کی ہوتی تو شاید میرے جذبوں کو تمہاری بھی مدد ملتی۔ یہ ایک طرفہ محبت کا نتیجہ کچھ نہیں ہوگا، یہ ایک طرفہ محبت کا نتیجہ کچھ نہیں ہوگا، میں کوشش کر کے بھی ناکام ہی رہ جاؤں گا جانا۔ میں ایسی نظم لکھنے کا تصور ذہن میں رکھ کر کسی دن خاک میں مل جاؤں گا محسوس ہوتا ہے۔ میں ایسی نظم لکھنے کا تصور ذہن میں رکھ کر کسی دن خاک میں مل جاؤں گا محسوس ہوتا ہے۔ یہ میرا خواب ہی رہ جائے گا، لیکن اسے میں زندگی بھر اپنی آنکھوں میں بساؤں گا۔ یہ میرا خواب ہی رہ جائے گا، لیکن اسے میں زندگی بھر اپنی آنکھوں میں بساؤں گا۔ تمہارے گیت گاؤں گا، تمہارے گیت گاؤں گا۔ بہت شکریہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ دوستو، آپ نے ابھی محترم آصف فاروقی صاحب سے نظم ملاحظہ فرمائی، اور یہ نظم آزاد نظم کے قبیل میں ہے، یا نظم معرہ کہہ لیجئے، اور اس طرح کی نظموں میں تسلسل قائم کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے کافی مہارت اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نصف
50 سال سے زیادہ کے آپ کے ادبی خدمات ہیں، اور اس طرح کی نظم ایک ایسا مشاق شاعر ہی کہہ سکتا۔ بہرحال بہت بہت مبارکباد، یہ نظم فیس بک پہ بہت ساری دادیں وصول کر رہی ہے۔ ایک بار میں بھی تمام اراکین کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہرحال آئیے اب صدر سے پہلے